سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ میسی فرگوسن ٹریکٹر کے ماڈل MF 240 کے 954 ٹریکٹر کسی بھی تیسرے فریق کو معاہدے کے تنازع کے درمیان فروخت کرنے سے باز رہے۔ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ ان ٹریکٹروں کو ابتدائی خریدار کو فروخت کرنے کے اپنے اصل معاہدے کی پابند ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے شہزاد ریاض کی جانب سے مدعا علیان یعنی میسرز ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ، میسرز بولان کاسٹنگز لمیٹڈ اور ملر ٹریکٹرز کے ڈیلر خالد حبیب کے ٹریکٹرز اور سیکٹری ریونیو ڈویژن کے خلاف دائر درخواستوں پر حکم جاری کیا۔ تفصیلات کے مطابق ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ اور درخواست گزار کے درمیان میسی فرگوسن ٹریکٹر کے ماڈل MF 240 کے 1000 سے زائد ٹریکٹروں کی خریداری کی قیمت 12,51,600 روپے فی ٹریکٹر بشمول 5% سیلز ٹیکس طے کی گئی تھی، لیکن درخواست گزار کی جانب سے 1000 سے زائد ٹریکٹروں کی مکمل قیمت کی ادائیگی کے باوجود ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کی جانب سے فی ٹریکٹر کی قیمت میں 1,48,400 روپے کا اضافہ کیا گیا اور مذکورہ خریدار کو صرف 47 ٹریکٹر مہیا کرنے کے بعد سپلائی بھی روک دی گئی، جس کے باعث درخواست گزار کمپنی کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کو ہدایات جاری کی ہے کہ میسی فرگوسن ماڈل MF 240 کے بقایا 954 ٹریکٹر کسی تیسرے فریق کو فروخت نہ کیے جائیں اور 16 اپریل 2024 تک ماڈل، چیسز اور انجن نمبروں کے ساتھ مذکورہ ٹریکٹروں کی تفصیلات عدالت کو فراہم کی جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق درخواست گزار نے 954 ٹریکٹروں کے حوالے سے حکم امتناعی، ہرجانے اور کائبور ریٹ کے حوالے سے رقم کی وصولی کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان 1000 سے زائد ٹریکٹروں کی خریداری کے لیے ایک حتمی معاہدے کے تحت میسی فرگوسن ٹریکٹر کے ماڈل MF 240 ملر ٹریکٹر لمیٹڈ کے مجاز ڈیلر کے ٹریکٹرز کے ذریعے 21 جون 2022 کو جاری کردہ بکنگ آرڈر کی بنیاد پر 12,51,600 روپے بشمول 5% سیل ٹیکس شرح کے حساب سے فی ٹریکٹر قیمت طے کی گئی تھی، جو کہ اپیل کنندہ کمپنی کی جانب سے 91 پے آرڈروں کے ذریعے 1 ارب روپے سے زائد رقم کی ادائیگی کی گئی تھی، جو بغیر کسی اعتراض کے ملر ٹریکٹر لمیٹڈ کے بینک اکاؤنٹ میں وصول کر کے جمع کرا دی گئی تھی اور اب بھی اس پر جمع ہونے والے منافع کی بھاری رقم کے ساتھ بینک میں پڑی ہے۔ ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کی قانونی ذمہ داریوں میں شامل تھا کہ وہ بقایا 954 ٹریکٹروں کی ڈیلیوری بھی بکنگ کی تاریخ سے 60 دنوں کے اندر یعنی 21 جون 2022 کو طے کی گئی قیمت پر کرے۔ تاہم صرف 47 ٹریکٹروں کی ڈیلیوری فوری طور پر کی گئی، جبکہ بقیہ 954 ٹریکٹروں کی ڈیلیوری اپیل کنندہ کمپنی کی جانب سے تحریری طور پر کئی بار کی درخواستوں کے باوجود بغیر کسی حقیقت یا قانونی عذر کے روک دی گئی، جبکہ اپنے کانٹریکٹ اور قانونی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہر ٹریکٹر کی قیمت میں 1,48,400 روپے اضافے کا مطالبہ کیا۔ اپیل کنندہ شہزاد ریاض کے وکیل کے مطابق ایک بار متفقہ قیمت پر 1000 سے زائد ٹریکٹروں کی مکمل فروخت پر غور بغیر کسی اضافہ یا نظر ثانی کے جواب دہندگان ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کو وصول ہوا۔ اس کے بعد 47 ٹریکٹروں کی پارٹ ڈیلیوری بھی کی گئی، لہٰذا فریقین کے درمیان معاہدہ حتمی ہو گیا اور جواب دہندگان یعنی ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کو اس طرح کے معاہدے کی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے یا بعد کے مرحلے میں نظر ثانی شدہ قیمت کے بہانے اپیل کنندہ سے کسی بھی اضافی رقم کا مطالبہ کرنے کا جواز نہیں تھا، لہٰذا بقیہ 954 ٹریکٹروں کی عدم فراہمی اور ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کی طرف سے قیمت میں اضافہ طلب کرنا غیر قانونی ہونے کے علاوہ فروخت یا خریداری کی
طے شدہ شرائط کے خلاف بددیانتی پر مبنی ہے۔ ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ نے نہ تو بقیہ ٹریکٹرز کی ڈیلیوری کی اور نہ ہی اپیل کنندہ کی جانب سے 954 بقیہ ٹریکٹرز کی رقم واپسی کرنے کی درخواست کو قبول کیا۔ اس کے برعکس ایک طرف تو قیمت میں اضافہ نظر ثانی پر اصرار کیا اور ساتھ ہی اپیل کنندہ کی رقم پر بینک سے 22% کی شرح سے بھاری منافع بھی کمایا۔ دوسری جانب ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ نے مورخہ 4 اپریل کو واضح کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق کمپنی پہلے ہی 1 ارب روپے سے زائد کی رقم عدالت کے ناظر کے پاس جمع کرا چکی ہے۔ یہ وضاحت 2 اپریل 2024 کو جاری ہونے والے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملت ٹریکٹرز کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو جمع کروائے گئے مورخہ 4 اپریل کے خط میں سامنے آئی ہے۔